یہ بھائی نے فرمایا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اسے پورے قرآن کا گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا یعنی پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ ابھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر ہمیں کہے کہ ہمیں ایک قرآن کا ثواب اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بخش دیں، تو ہم وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کا ہم نے آپ کو ثواب دیا؟ دیکھیں ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے عرف میں جب کوئی آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 30 سپارے پڑھے ہیں، تو کیونکہ ہمارے یہی مطلب جب ڈیمانڈ ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے اس ثواب کو طلب کیا جاتا ہے تو اسی قصد و ارادے کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہا ہے پورے قرآن، اور آپ پورے قرآن کا صرف ثواب، ایک ہے پورا قرآن پڑھنا، ایک ہے پورے قرآن کا ثواب۔ وہ پورا قرآن پڑھا ہوا مانگ رہا تھا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے ثواب کو کر دیا، اور یہ بات درست نہیں ہوتی، اس میں بلکہ جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو سری جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو توریہ کہیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے گویا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہہ کر دیکھیں اس کو، بولے گا بھائی 3 بار سورہ اخلاص نہیں، میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اسی سے میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ ہمارے عرف میں جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ایصال کر دیں، یعنی ثواب ہمیں دے دیں، گویا کہ یا ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ پڑھے ہوئے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سورہ اخلاص۔ اس لیے یا تو وضاحت کر کے کہیں، یعنی صاف بتا دیں 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یا پھر مطلب آپ اس طرح غلط بیانی نہ کیجیے۔ ایک ہی بچی نے کہا تھا کہ مفتی صاحب ہمارے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں میں بارہا اس میں گزارش کرتا ہوں، یہ سوال میں نے اسی لیے لیا کہ تھوڑا سا میں مزید عرض کر دوں گا کہ یہ رشتوں کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے ازلی طور پر طے فرمائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ جب ذہن بنا لیں، اس کے بعد وظائف اختیار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح کرنا ضروری ہے کہ رشتہ آپ کے وظیفے سے نہیں ہوگا، رشتہ آپ کے کسی کے ٹانگیں کھینچ کر اس کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھنے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے بارے میں جھوٹ بول کر اس سے بدگمان کر کے اس کو ہٹا کر اپنے آپ کو سامنے لانے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے گن پوائنٹ پہ زبردستی کروانے سے نہیں ہوگا، رشتہ مطلب وہ اگر راضی نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، زبان سے الفاظ ادا کر دے الگ بات ہے، لیکن مراد کہنے کی یہ ہے کہ ہم زبردستی کر لیں، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، جس سے کوئی لڑکی کہے فلاں لڑکے سے ہی میری شادی ہو جائے، اور تقدیر الہی میں ایسا نہیں ہے، لاکھوں وظیفے پڑھ لیں اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہوگی اور جس سے ہوگی تو نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، یہ سنت کریمہ ہے، تو لہٰذا اب آپ کو وظیفہ اختیار کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے وظیفہ کیا اور رشتہ نہیں ہوا تو آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے، طبیعت پرسکون رہے گی، کیونکہ پہلے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں وظیفوں سے نکاح ہوتے ہیں، جب وہ وظیفے میں ناکام رہتے ہیں اور توقع کے مطابق رزلٹ نہیں آتا تو پھر وہ معاذ اللہ ان عاملین سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، شیوخ سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کو رحم ہی نہیں آ رہا، ہم تو اتنے وظیفے پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں کر رہا۔ یہ اچھی طرح سمجھیے۔ اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ہو گئی ہے تو رشتے کے لیے بس یہ سمجھ لیں، آسان سی کا آپ کو عرض کرتا ہوں، سورہ نساء یہ روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر ترجمے سے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ خالی عربی کی عبارت بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ کسی نے کہا کہ چمڑے کی جیکٹ پہننا اور اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ سور کے چمڑے کی بنی ہوئی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سور کی ہو تو پھر تو کوئی اس میں رعایت نہیں مل سکتی ہے کہ سور کا ایک جز حرام ہے، ناپاک ہے، تو اس میں اگر آپ نے پہن کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا یہ نماز نہیں ہوئی تو دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ باقی کسی بھی جانور کی، چاہے شیر کی ہو، چیتے کی کھال ہو، مگرمچھ کی ہو، فرض کر لیں کسی بھی جانور کی کھال ہو، اگر اس کو پہلے خشک کر لیا گیا، یعنی کھال اتار کر اس کی تری وغیرہ بالکل ختم کر دی گئی، اس کو شرعی اصطلاح میں کھال کو پکا لینا کہتے ہیں، دباغت کا عمل کہلاتا ہے، عربک میں لفظ دباغت استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جس سے تمام تر رطوبت نکل جائے، اس کی وہ مطلب بدبو وغیرہ خارج ہو جائے،
جیسے یہ سمندری نمک لگا کر اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس میں ساری تری وہ نمک جو ہے وہ نکال لیتا ہے، پھر اس کو خشک کر لیتے ہیں تو بالکل پھر یہ چمڑا استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو دباغت کے بعد ہر جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے، چاہے اس جانور کا کھانا حرام ہو، تو اس میں اگر جیکٹ بنا لی جائے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سور کی جیکٹ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی جیسے کہ آپ کو عرض کیا۔